فنظر اللہ الیہم فنظرت الرحمت علیہم، جس طرح تمہاری طرف رحمت کی نظر میری ہو گئی ہے تو جو بھی، تو رب ذوالجلال نے عرش کے نیچے ایک گھر بنانے کا حکم دیا اور اس کو کہتی ہے بیت معمور۔ کیا کہتی ہے؟ بیت معمور یا بیت المعمور۔ بیت معمور یہ 7ویں آسمان پہ ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان، حالانکہ اس میں اجماع امت نہیں ہے، وہ جمہور علماء نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا، لیث بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، بیان کریں، یہ بڑی تاریخی بات ہے کہ کعبہ شریف کی جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے، یہ 15 اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عمارتوں میں سے ایک ہے۔ کتنی؟ لیث بن معاذ تفسیر قرطبی کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 227 کے ذیل میں اس کی تفسیر میں امام قرطبی نے اس حدیث کو بیان کیا جس کے راوی لیث بن معاذ ہے۔ لیث بن معاذ کہتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو ہے نا عرش کے نیچے بیت معمور 7ویں آسمان پہ، پھر 6ٹھے پہ، پھر یعنی کہ جس آسمان پہ جو فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں کے لیے ہر آسمان پہ طواف کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کعبہ شریف کا نام اصل ذرا ہے، ضاد را الف ہا۔ کعبہ تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ابری ہوئی جگہ تھی، اور کعبہ اصل میں کہتے ہیں پیر کے گٹے کو، جو گٹا ہوتا ہے ٹخنا وہ ابرا ہوا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کعبین، تو جو گٹا ہوتا ہے جس کو ہم ٹخنا کہتے ہیں، تو ٹخنا چونکہ ابرا ہوا ہوتا ہے، ہڈی اس کی اوپر ابری ہوئی ہوتی، تو چونکہ یہ زمین کا حصہ ابرا ہوا تھا جہاں پہ آ کے جو ہے وہ فرشتوں نے دوبارہ تعمیر کی تھی، لیکن حقیقت میں اس کا نام ہے ذرا۔ کیا نام ہے؟ ذرا، کعبے کا نام۔ اچھا، تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جس وقت رب ذوالجلال فرشتوں سے راضی ہو گیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا، ابنو لی بیتن فی الارض، میرے لیے زمین میں ایک گھر بناؤ۔ ابنو کا مطلب ہے تعمیر کرو، ابنو کا مطلب ہے بنیاد رکھو، بناؤ۔ لی بیتن فی الارض، لیث بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح 7 آسمانوں پہ 7 کعبے ہیں، اسی طرح 7 زمینوں پہ ہر زمین کا علیحدہ کعبہ ہے۔ 7 اور 7 کتنے ہوئے؟ 14، اور درمیان میں یہ ہے امت مصطفیٰ، اس لیے اس کو امت اوسط کہتے ہیں، درمیانی امت۔ تو یہ درمیان میں ہے، 7 آسمانوں کے نیچے اور 7 زمینوں کے اوپر، درمیان میں۔ اس کو ہم کعبۃ اللہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں مصابہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں طیبہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں برہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں مدنونہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں محنونہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں درہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں حنون۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا بِمِثَالِهِ وَقَدْرِهِ۔ بِمِثَالِهِ کا مطلب کیا ہے کہ اسی مثل کا، وَقَدْرِهِ، وَقَدْرِهِ کا مطلب ہے کہ جتنی جگہ بیت معمور کی ہے 7ویں آسمان پر، اور بیت معمور کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں لیکن دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ جو ایک مرتبہ 70,000 بیت معمور کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے یار، کمال ہے، آقا کریم نے جو یہ فرمایا نا کہ بیت معمور میں 70,000 فرشتے، پوچھا یا رسول اللہ وہ حالت طواف میں بیت معمور کا طواف کرتے وقت فرشتے پڑھتے کیا ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ فرشتے کیا یہی کہتے؟ نہیں، آقا کریم نے فرمایا وہ میری ذات پر اور میری اہل بیت پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، باتیں کافی لمبی ہو جاتی ہیں، چونکہ میں نے کافی سارا کچھ جو ہے نا وہ بیان کرنے کی میری نیت ہے۔ اچھا، تو رب ذوالجلال نے
جس وقت وہ بن گیا اللہ کے حکم سے، فرشتوں نے بیت معمور جو عرش کے نیچے، پھر بیت معمور کے نیچے چھٹا آسمان، پانچواں، چوتھا اور تیسرا، دوسرا، ایک اور پھر زمینوں. تو یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ ایک ہی لائن میں سارے ہیں، بالکل عرش کے عین وسط میں، اور پھر آگے سارے عین وسط میں.